حضرت امام حسین علیہ السلام دے غم وچ نکلے ہوئے ایک آنسو دا پتہ اس لے لگ سی جداں میزان وچ بندے دے اعمال تھڑ سے، اور جس وقت ندا آوے سی کس دے اعمال اس قابل نہیں، کس دی بخشش ہوئے، اس دے اعمال تھوڑے، تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھ دیں کہ تھوڑی دیر دے بعد جہنم دے فرشتے اس انسان نو سر دے والاں تو نپ کے جہنم والے پاسے لے کے جا رہے ہو سے، تو ہاتف غیبی دی ایک ندا آسی کہ اس انسان روح کو اس دی ایک امانت میں رحمان دے کولے، خدا تعالی زندگی دراز فرماوے، اس دی ایک امانت میں امین دے کولے، امانت دار دے کولے، تو ایک فرشتہ جڑا ہتھا تے کیسا موتی رکھ کے میدان معاشر چ داخل ہو سی کہ جس دی چمک نال پورا میدان معاشر جگمگا اٹھ سی۔ خدا تاری زندگی دراز فرماوے۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، تو اس امانت نو ویکھ کے گناہگار بندہ دست عرض کر سی، الہی میں تو دنیا کوئی ایسی قیمتی چیز تیری بارگاہ وچ نہیں بھیجی جڑی اتنی پر نور ہوئے کہ پورا معاشر روشن ہو جاوے۔ فرما تو رحمان رہے ہیں، یقین ہو گیا ہے میری، فرمایا جو تیری ذات ہے جڑا سچ دا بھی خالق ہے، تو اتنی تو وضاحت فرما دے کہ کیڑی امانت ہے جڑی میں تیرے کل بھیجی۔ تو خالق دا وعدہ سی، اے او آنسو ہے جڑا تے حسین دے غم میں جاری کیتا۔ مظلوم کربلا علیہ السلام دے اور اس آنسو دا مل خالق فرمے سی، جا نبی کھلوتن انان دے تو مل پوا۔ جملہ سنے ڈیرے دار بندے بیٹھے، بمرید علی شاہ جی، خالق دا وعدہ سی جا بھرے ہوئے معاشر انبیاء دے نال، اس اپنی امانت نو اپنے ہتھاں تے رکھ، ہر نبی دے سامنے جا، مول نبی پاوین بھرسی حسین دا اللہ۔ خدا زندگی دراز فرماوے۔ تو ہر نبی معذرت کرسی کہ میں امام حسین علیہ السلام دے غم میں نکلے آنسو دا مول نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمے سن کہ اس دا مول علی پیسے، چونکہ میں اپنی عدالت دے فیصلے علی تے چھوڑے۔ علی علیہ السلام اکھے سن حسین ابن علی یعنی میرے پتر دے غم میں نکلے آنسو دی قیمت میں علی بھی نہیں پا سکتا۔ ابھی تو زندگی روندیاں گزری نا، ابھی تو زندگی گزری روندیاں۔ تو میرے محترم سامعین، پھر جدو پورا میدان معاشر انبیاء دا جواب دے سی کہ اس دا مل نہیں پا سکتے، تو پھر خالق دا وعدہ سی معاشر ایک کوئی ہستی ہے جڑی اس آنسو دا مل پا سکتی ہے، وہ بنت مصطفیٰ ہے۔ اور اس ایک آنسو دے بدلے جڑا غربت امام علیہ السلام مومن نے اپنی آنکھ چو جاری کیتا، اس آنسو دے بدلے مومن اور اس دے اہل و عیال دی مغفرت ہو سی۔ تو معلوم ہویا بہت بڑا مقام ہے آقا امام حسین علیہ السلام دے عزادار دا۔ تو جس طرح بہت بڑا منصب ہے منصب عزاداری، اسی طرح بہت بڑا منصب ہے مدہ خانی امام حسین علیہ السلام۔ میرے قبلہ، میرے ولی، میرے باپ میرے بعد تشریف فرمائے، انہاں دی موجودگی اکثر میری زبان روانی نہیں راندی، چونکہ پھر یہ ساڈا گھر ہے، اسی ایک منتظم دی حیثیت نال، بانی تو ولی الاسر امام زمان علیہ السلام، تو اسی منتظم دی حیثیت نال ایک سالہ سال اس گھرانے نال ساڈا پیار، ساڈا گھر
تو میں ایک نایاب جی مجلس تلے رکھ دوں بوتل بھائی تلے رکھ دوں ایک نایاب جی مجلس جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا میرے محترم شیعہ سنیوں مداخانی امام حسین علیہ السلام بہت بڑا منصب ہے بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا عہدہ ہے جے کوئی سمجھے تا اب جے اگر مدا خان تاریخ اگر تسی غور فرماؤ تاریخ ایسے ایسے مدا خان گزرن یعنی پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ مدا خان دی ایسی عزت ہے کہ علم لدنی دا وارث فرش تے باندھے بولو یار جڑی تاریخ پڑھ دے بابا جی علم لدنی دا وارث فرش تے باندھن اور مدا خان حسین علیہ السلام کرسی تے باندھن جنہ اپنے مدا خانی دے منصب نو کنجیا سنبھالیا زمانے دی روش تو بچایا زمانے دیاں سختیاں برداشت کر کے قربانیاں دے کے پھر وہ ممبر تے آئے تا اگر کسی مصیبت تے چنن دنیا نے پامن دی کوشش کی تھی بت اس مدا خان شام دے ممبر اچ کھلو کے سورج نو آکھیا روک میں علی دا فضائل پڑھا ہاتھ محتاج نہ ہوں کسی دے میں دعا دے کے جا رہے ہیں وہ بھی تو مدا خان ہے خدا تیری زندگی دراز فرما بھائی عمران عباسی انہوں نے پھر اپنا آپ منوایا تو تاریخ ایسے مدا خان گزرے آج بھی اگر 150 سالہ تاریخ ہے ذکر امام حسین علیہ اس ذاکری دی تو محترم سامعین ایسے ایسے ذاکر کہ آج بھی اگر انہوں دا نام مجلس پاک کے تسی تلاوت کرو نام چاہو مجلس قبول ہو ویندی لوگ متوجہ ہو ویندی تو میں بر صغیر پاک کو ہند دو ذاکران تے ایک مختصر جی مجلس پڑھنا چاہنا دو ذاکر بر صغیر پاک کو ہند چیسے ہو گزرین میں انہیں نام چیسا تو روح تائید کر سی کہ امام حسین علیہ السلام دے کیسے ذاکر گزرے پہلے کوئی اہل سنت بھی ایسا نہیں جڑے نہ دو ذاکرہ تو واقف نہ ہوئے پہلے ذاکر دا نام ہے حضرت سید میر انیس اسم بولنا ہے تو میں نے پتہ لگنا ہے مولا توری زندگی دراز فرماوے پہلے ذاکرین حضرت سید میر انیس رحمت اللہ علیہ اجازت ہے دوسرے ذاکر دا نام چاہاں ادھا مجمع تو بجھ گیا اسی بابا جی دوسرے ذاکرین حضرت مرزا سلامت علی دبیر پھر ذاکری دی تاریخ تو واقف ہو جنہ مرثیہ گوئی وچ شاعری وچ امام حسین علیہ السلام دی مداخانی کی تھی جنہ اپنے پوری زندگی دے فضائل مرثیہ وچ کافی اور ردیف جڑا شاید پھر شعراء نصیب ہوئے یا نہ ہوئے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس ویڑے دی مداخانی کی تھی ہن پوچھو بھی نہ دوما ذاکران دی ذاکری وچ امتیاز کیڑا ہا اعزاز کیڑا ہا نہ سمجھو تے گلی نہیں جو کوئی محسوس کرے تو فلک چہارم تے کھلو کے تائید کرے سی اے دو او مدا خان ہن جنان دی ذاکری تے نجف دے شاہ دی مہر لگی ہو اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے ایسا نعرہ مولا راضی ہوئے حیدری نجف دے شاہ دی ولیان دے ولی دی جس شہنشاہ دا ظہور پر نور جوف کعبہ چھویا جس نے کعبہ نو قبلہ بنایا امام الاولین والآخرین امام اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام جے نہیں سمجھے تو میں ایک اور اشارہ کردہ اس ہاتھ دی مہر لگی ہو یہ جڑا معراج سامنے آیا ہے اس ہاتھ دی مہر لگی ہوئی تو پھر اتوے جملے پھر ہوندے ہوندے پھر ذاکری صاحب جدو صاحبان نے ممبر آتے ہیں بھئی وہ شعر پہ پڑھدا یا وہ وین پہ پڑھدا جس تے سائیاں دی مہر لگی ہوئی تو ذاکری تے سائیاں دی مہر ہون دی سند اور دلیل حضرت مرزا سلامت علی دبیر تو ملی کہ جنہاں دی مدا خانی تے شہنشاہ نجف
امام اول حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے دست ید اللہ دی مہر لگی گئی محمد وال محمد واجل اللہ. محترم سامعین پیار ویکھنا کتنا ہے. علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت ترین مجلس پڑھی ہے قبلہ علامہ محمد عباس قمی صاحب نے اتنی سونی اور لطف تائیں جو مجلس اسی نال لے گئے تھے میرا واہ 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 تے ہاتھ کھلے کرنے چنا وقت گزار دیتا. اگر انہاں گلاں تے عمل کرسو تو زندگی آسان ہو ویسی مشکلات مصیبتاں خوشیاں تبدیل ہو ویسی انشاءاللہ. تو کوشش کرنا کہ اس مجلس میں جوانوں اپنی زندگی دا حاصل بنا لیں تو انشاءاللہ اے جہان بھی سوکھا اور اگلا بھی سوکھا. توجہ چاہنا محترم صاحب. حضرت امیر انیس رحمت اللہ علیہ لکھنؤ دے بازارج کھلوتے ہیں. حضرت مرزا سلامت علی دبیر گزر رہے ہیں. نگاہ انیس نے سلامت نو ویکھیا. سلامت تے سلام فرمایا. مرزا سلامت علی دبیر قریب آئے مسافہ کیتا ایک دوسرے نو اپنے سینے بکینہ نہ لایا. سلام میرا سلام. حضرت امیر انیس مرزا سلامت علی دبیر نو آکھ رہے ہیں مرزا صاحب رات ایک مطلع ہویا ہے. مطلع شعر مکمل نہیں ہو رہے. رات مغربین مسلے تے فلک تے میری نگاہ پئی ڈھل دے سورج نو ویکھ کے میں ایک مطلع لکھے ہے تو شعر مکمل نہیں ہو رہے. مرزا سلامت علی دبیر امتیاں غیر سیدن انہیں فرمائے سرکار ہونے شعر مکمل کر لینے تسی مطلع ارشاد فرماؤ. حضرت امیر انیس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بس اتنا ہی جنت پہ بن دی مجلس. خورشید آدن سورج نو. حضرت امیر انیس رحمت اللہ علیہ فرمائیں دن مرزا سلامت علی دبیر نے مخاطب کر کے خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. اے ہاتھی محتاج نہ ہوئے کسی دے سبحان اللہ. کون آدھے ندم سنن والے لوگ ٹر گئے. امام عصر علیہ السلام راضی ہوئے. خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے. جناب مرزا سلامت علی دبیر بلا توقف اسے لمحے چ بول لے گل ہی نا سورج دی تو لفظ کیسا استعمال کیتا ہے روشن ہے یہ دبیر پہ جہاں جاتا ہے. ہاتھ چم کے فرمیندن مغرب کی طرف ہے قبر علی یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. ایسا نعرہ بیمارہ نصیحت مل جاوے نعرہ حیدری. خدا زندگی دراز. تو کیسے کیسے مداخان گزرے کیسی کیسی آمد ہے انہاں لوگاں تے. تو حضرت مرزا سلامت علی دبیر نے لکھنؤ دے اندر ایک ایسا درس قائم کیتا جتھے شیعہ دے بچیاں نو یا صاحب ادب لوگاں نو مرثیہ گوئی دی تعلیم دیں دے. کیوں دیں دے ہم تاکہ اے صنف اے رک نہ جاوے. امام حسین علیہ السلام دی مداخانی جاری و ساری رہے. تو ایک دن مرزا صاحب اپنے درس دے اندر بیٹھیں بچیاں نو پڑھا رہے ہیں یا ایک بچہ دوڑ دو اندر آئے. استاد سلام. مرزا صاحب فرمائے بیٹا میرا بھی سلام. گھبرائے ہوئے بچہ صدبہ احترام ہاتھ بن کے پیادے. مرزا صاحب کوئی دروازے تے مستور آئیے. دروازے تے کوئی مستور آئیے برقع پوشے تنہا نہیں 4-5 سال دا چھوٹا جیا پتر بھی نال ہے. جدا کہ نا برقع پوش مستور آئیے جویں پکھی نو گز فراق دلگ دے. مرزا سلامت علی دبیر اپنی مسنت اٹھن جگر تے ہاتھ رکھ دے ہولے باہلے ٹر دے. استاق نو درس دے دروازے نو پردہ بنائے بارو مستورے تے اندر کھلوتے تاک تے ہاتھ رکھ کے پیا دیں. سلام جواب آیا. مرزا سلامت علی دبیر میرا بھی سلام. بی بی کتھوں آئے ہو. آواز ہے میں لکھنؤ چو آئیاں. تسی لکھنؤ چو آئے ہو یہ کیا لگدا وے بچہ. مدھم جی آواز ہے یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا آپ نہ آؤ ہاں
لکھنؤ چ جو آئے ہو تسی اپنے پتر نو بھیجو آ میں آپ ٹر کے آوہا برکا پا کے میرے دروازے تے نہ ہی آونا پہلے ہی تک کسی دے برکے نو ودے روندے کسی دی چادر نو گھبرا کے نہ روے آئے دلا کیوں تو تنج رونے جی میں بڑھڑی ماں جوان دلاش تے رونے خدا آنسو قبول فرماوے جواب ہے میرے صاحب غرضاں لے ٹر کے آندے راندن حکم کرو کیڑی غرض ہے جڑی میرے دروازے تے لے آئیے اس ضعیفہ نے نا اس عورت نے طاقت ہاتھ رکھے ہے طاقت ہاتھ رکھ کے پیا دیے تسیو مرثیہ گو تسیو آقا امام حسین علیہ السلام دے مدا خان تسیو سلطان کربلا دے ذاکر تو ساڑی مرضی ہے میرا ہکو بیٹا ہے میری مرضی ہے میں تواڈی شاگردی چ دیواں یہ تواڈے کول پڑھے کدی تے بھی مظلوم دا ذاکر بنسی قدر کریں اگر مجلس سے چاہ باندھیں یا تین من ممبر مل گیا تو سمجھی اس کانکی میں سکھ دی ہے دنیا ٹھڈا صاحب بھر کے پیا دیئے جدوں کوئی مرثیہ پڑھن جوگا ہو گیا جدوں چند محرم دا چڑسی نا میں اپنے ویڑے پھوڑی چاوی چیسا کوئی نہ آوے میں دھیاں نو نہ رلا کے پھوڑی تے چباسا اپنے نکے جے پتر نو کیسا کرسی تے بہت درس علی دیا دھیویں کیے رول دیا سبحان اللہ مرحبا انشاءاللہ اپنے کسے کو مجھنا رو میں اپنے پتر نو کیسا ڈاس کی میں لہایا ہاں ڈامین دے دیا کبر دوا آ کر کے روانا لیو انشاءاللہ اپنے کسے کو مجھنا رو مرزا سلامت علی دبیر فرمایا چونکہ تسی ٹر کے دروازے تے آئے ہو میں پوری کوشش کرساں کہ امام حسین علیہ السلام دے اچھا مدا خان بنے مرزا صاحب بچے نو شاگرد مگی گل بس میں ایک وین کرن لگا مرزا سلامت علی دبیر آدن کہ میں روز ویکھا عام بچیاں دی نسبت اے بچہ ذہین آئی فتین آئی لائق آئی اور اتنا لائق اور اتنا فرما بردار کہ ساری رات بے کے مرزا سلامت علی دبیر اگر مرثیہ لکھ رہے ہیں تو ساری رات بے کے استاد دے قدم پہ گھٹ دے اور ذاکر حسین سمجھ کے قدمہ دا بوسہ دیں دے وہ میں دارین قربان کر دے وہاں اور اللہ نے پھر ایسی نگاہ کی تھی اس بچے تے کہ یاد رکھنا چاہیے سنیو عام بچے جتنے 12 سال مرثیہ گو بنے یہ بچہ 4-5 سال اتنا مرثیہ گو ہویا شاگرد لائق نکلیا شاگرد لائق ہوئے اولاد لائق ہوئے تو ماں پیو خوش ہوں دن ایک دن جو مرزا صاحب گھاری چو ولن تو چہرہ لت ہویا تمام شاگردی کٹھ ہو کے آئے قبلہ خیریت تو ہے پریشان ہو کے فرمایا میری اہلیہ علیل حکیم جڑا لکھنؤ چو آئے اس جڑی دوائی تجویز کی تیئے اس نسخے چک بوٹی شامل ہے جڑی لکھنؤ چ میسر نہیں شاگردہ پوچھے آجی استاد جی کتھو مل سی بڑے اداس دے لہجے فرمایا وہ آگرہ دے شاہی محل چو مل سی آگرہ لکھنؤ چو سفر زیادہ ہے کون جاوے کون لے کے آوے پھر نسخہ تیار ہوئے پھر موت ڈلے لگتا ہے مصیبت آ گئی ہے بچے پچھا ہٹے نداس ہو کے او لائق شاگرد رنگ ہو رہے مجلس حسین دا مرزا صاحب دے پیر دبامن لگ پہ ہے تے پیران تے بوسہ دے کے جڑی گل کی تھی یہ سنی آئے قدردانو پیر چم کے پہ آدھے جے آنکھو تاں او بوٹی میں لے آواں یہ تیری توجہ ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں آنکھو تاں حضرت مرزا سلامت علی دبیر غضبناک ہو کے فرمایا استادہ نال تے مذاق ہاتھ بن کے آدھے میری مجال نہیں میں امام حسین علیہ السلام دے مدا خان نال مذاق کر رہا ہوں جی اگر تسی فرماؤ تو بیٹا وہ بوٹی لکھنؤ چ میسر رہی ہے ہاتھ بن کے پیادہ ہے امر تک کرو اجازت دیو میں ہونے لے کے آواں ازمائش دی خاطر حضرت مرزا سلامت علی دبیر نے فرمائے جا لیا بچہ درس چبار ہویا تھوڑی دیر دے بعد آئے تو بوٹی نال جھولی بھری ہوئی ہے تیری سمجھ تو صدقے تیری توجہ تو صدقے سامنے آ کے نا سامنے رکھ کے پیادہ جی یہ سنبھالو با مرید علی شاہ جی خدا تو رسایا سلامت رکھے ہر سید دسایا سلامت ہوئے جی میں نگاہ پہ یہ نا کسی ویلے بوٹی نوے دن لڑکے دے چہرے آلوے دن پھر وے دن حیران آدھے جی تسی یہ گھر پہنچاؤ نا شفا ہو گئے
میں درس وچ انتظار کردا. مرزا سلامت علی دبیر گئے, حکیم دے حوالے نسخہ کیتا, جلدی دے نال واپس ولے. پہلے پریشان ولدے ہن, ہن حیران ولے. جی میں درس چاہیں تو دل نو چین نہیں آ رہا, قرار نہیں آ رہا. آدن بیٹا مسجد دے اندر آ کے میں مل. درس دی مسجد وچ مرزا صاحب پہنچے, آرام نہیں, کہ ویلے سجے کہ ویلے کھبے, کہ ویلے سجے. ڈردا ڈردا شاگرد دبے قدمہ نال مسجد دے اندر آئے. تو جتھا پریشان تے حیران کھلوتا ہی ذاکر حسین علیہ السلام کنڈ دے پیچھے آ کے رکے. مرزا صاحب فرمایا بیٹا ذرا میرے سامنے آ. وجود کم دے, ہاتھ کم دے, اکھاں وسدی سامنے آ, نکے نکے ہاتھ جوڑے. فرمایا دس اے مکان کہندا ہے؟ تھکے نہیں اللہ واسطے, اے مکان کس دا ہے؟ بچہ رو کے آدھے جی لا مکان دا مکان ہے. میں کون ہاں؟ فرمایا تسی استاد ہو, میرے روحانی باپ ہو. میرے صاحب جڑی اگلی گل کی تھی نا, وہ میں دارین قربان کرنا. بچن پہ آدھے تے میں مدا خان کس دا ہوں؟ تے آکھیا نا میں مدا خان کس دا ہوں. ہن بچہ رونے تے رو کے پہ آدھے تسی اس دے مدا خان ہو جن دی لاش تے بہنا نہیں روڑی ہے. مرحبا جندیا بہنا دی ہے نرمان ہے, آج ساڈا بھی کوئی ہوئے ہاں. جزاک اللہ, مرحبا مرحبا. میں صدقہ ہوا, تسی اس دے مدا خان ہو جن دی لاش تے بہنا نہیں روڑی ہے. مرزا سلامت علی دبیر نے بچے دے منہ چو الفاظ سنے, رو پہ تے تڑپ کے فرمایا بیٹا لا مکان دے مکان دا واسطہ ہی, استاد دے شان دا واسطہ ہی, کربل دے سلطان دا واسطہ ہی. میرا بیٹا میں تو سچ دس, جیڑا کم تو کیتا ہے اے بنی نو انسان دا نہیں, انسان دا کم نہیں ہو سکتا. بیٹا میں نہ اپنی حقیقت تو آگاہ کر. میں تیرا استاد ہے نا, مکان دا واسطہ دیتا ہے, کربل دے سلطان دا واسطہ دیتا ہے. جے تھکو نہیں تو میں لفظ تبدیل کرا. مرزا صاحب شاید ان جا کے ہو سی امت دے مہمان دا واسطہ دیتا ہے. میرا بیٹا دس تو کون ہے؟ وجود کم دے تے ہاتھ بن کے پیا دے. جی اگر ویکو کیویں امام حسین علیہ السلام دے رومن واسطے کتنے کتنے جتن لوگ کر دے ان, ہاتھ بن کے پیا دے. اگر میں سچ دساں میں در سے چکڑ سوت نہیں. میری ماں دی حسرت ہے, میں مظلوم دا مدا خان بنا. اگر تسی میں در سے چکڑ چھوڑے آ تو میری ماں دی حسرت مکوے سی. مرزا صاحب فرمین دن میں تن قسم دینا, بچہ نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے ناراض نہ ہو, وہ سچ دو جسنے. اگر تسی قسم چاہندے ہو تو اس دی قسم چاہو جندی آس تے علی دی دھیا وطن. مرحبا مرحبا, شاءاللہ اپنے کسی غم میں چنہ رو. مرزا صاحب فرمین دن میں نبل فضل لباس دے علم دی قسم ہے. مرحبا بیٹا میں تن در سی چو نہ کٹ سا, بلکہ ہور توجہ نال ہور پیار نال میں تن پڑھے سا. پر میرا لال تو دس تو ہے کون؟ ہن قدمہ تے بے گئے تے حد بن کے پیا دے. جی میں بنی نوع انسان چو نہیں, میں قوم جنات چو ہوں. ساڑی پوری برادری ویچ مظلوم دا مدا خان کوئی مظلوم نو رومن واسطے پرواز کر کے کدی کسے ملک کدی کسے ملک کدی کسے ملک. تو ساڑے پورے قبیلے نے فیصلہ کیتا کہ امام حسین علیہ السلام دے مہر آلے مدا خان ہیں حضرت مرزا سلامت علی دبیر. تو اسی اپنا ایک بیٹا اور میں ہکو ہکا اپنے ماں باپ دا. میں تو آلی شاگردی چاہے. مرزا صاحب ودے ہاں نہ لایا, متھا چمیا, بیٹا مہربانی شکریہ, خدا تیری زندگی دراز کرے. میں تے نگے تو ڈھیر توجہ نال پڑھے سا. اچھا بیٹا ویسے یہ دس جنات دے بڑے قبیلے تو کسے عام قبیلے چوں یا خاص قبیلے چوں؟ ہن بچے اپنے آنسو صاف کیتے ہیں تے ہاتھ بن کے پیادا جی میں عام قبیلے چوں نہیں, میں شاہی خاندان چوں. سمجھ گئے ہو یار, پرانے عزادار جو بیٹھے ہو, بڑا عرصہ ہو گیا یہ 17 نہیں پڑھیا گئی تو بزرگوں حکم دیتا بھی سنو دوبارہ مومنہ دے دل چو ایک دعا آ جاوے, میں دارین قربان کر دے وہاں. چونکہ مرزا صاحب فرمایا اور جنات دی آبادی 70 ارب تک پہنچ گئی. جنات بھی مجلس سے چوسن سن رہا اور اکثر مجلس سے موجود ہوتے ہیں. 70 ارب تک آبادی, 7 ارب انسان 70 گنا زیادہ آبادی ہو چکی ہے. میں عام قبیلے چو نہیں, میں شاہی خاندان چو ہوں. میں شاہی خاندان دا فرد اور پورے شاہی قبیلے دا تاج تخت وہ مالک میرے حوالے کی طرح. اچھا بیٹا تو کیڑے قبیلے وچوں ہے؟ وہ میں دارین قربان کرا.
میں آدھا کوئی پرانا اہل سنت بھائی جڑے مجلساں چاہتا ہے اس دی بھی بے بس ہائے نکل سی تے شیعہ دا تڑپنا چاہیے. اس لئے زمین آسمان مرزا نو ہک لگیا جڑے بچے ہاتھ بن کے آکھیا جی میں ظافر جن دے خاندان تو میں صدقہ ہو جاوا. خدا تو دی عزاداری سلامت رکھے. جس جذبے نال سن دے ہو امام حسین علیہ السلام دا ذکر مولا تو نصیب رکھے. ظافر جن او کیڑا ظافر جن؟ یہ بچہ آدھے جی وہ ظافر جن جس پرسوں مرثیہ لکھے ہے میں جا کے سنائے. مرزا صاحب تڑپ گئے دیوار تے ہاتھ آیا دو جگر تے رکھ کے پیا دین او میں تا اس ظافر دا مرثیہ لکھے ہے جیڑا عاشق حسین آئی. بچہ تو بن کے آدھے میں اس ظافر دا پوترا ولانے دے ڈیرے تے بے کروڑ والے تسی تڑپے ہو کیویں سنے ہو سی مرزا سلامت علی دبیر تڑپے تے ہاں اللہ فرمائے تو عاشق حسین دا پوتر ہے؟ جی جی میں ظافر جن دا پوترا. فرمایا ہاں بڑا عاشقہ تیرا دادا مظلوم دا ارمان ہے جیندہ ہوئے آ تو سنو آکھاں تو وے دھارے ہوں تے زہرا دی جھوک لٹینی ہے. مرحبا کر تیاری ایک مکان ہو جاوے میں سنو گلہ ضرور دیواں ہے ظافر تیرے جیندیاں علی اکبر دی جنج تے لوٹ پہ گئی. عاشق حسین ہائی تیرا دادا جڑائے ہو بھئی ایک وین ہو جاوے. ٹھڈا ساں بھر کے پیا دے استاد جی میرا دادا مرحوم نہیں ہویا میرا دادا ظافر جن زندہ ہے. جی میں پکھی نو گز فراق دا لگ دے حیرت اچ محف زدہ ہو کے فرمایا ظافر اجا زندہ ہے. ادمن کے پیا دے جی جنات دی عمر بڑی ہوندی تسی خود درس اچ فرمایا ہاں جڑے جنات نے نوح علیہ السلام دا دور ویکھیا انہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے. تو میرا دادا جس تے زندہ ہے کافی دیر تک روندے رہے مرزا صاحب. پھر اس بچے دے ہاتھ چوم کے فرمایا بیٹا میں پوچھ سکدا آج کل ظافر کتھے؟ چل برداشت کر لو جدا کہ نا آج کل ظافر کتھے ہون بچہ رو پہ رو کے پہ آدھے جی زخم آ دکھائے نے جدن دا محرم دے دیں مظلوم مریندہ ویکھے بھلا ہو جن دی ہائے نکلیے تاج تخت لہا کے کدی جنگلہ چروندہ مرحبا کدی پہاڑاں دیا چوٹیاں تروندہ جڑے کڑیل جوان ہو کدی پہاڑاں دے غارہ چروندہ. اگلا لفظ تو اڈے مزاج دے بچہ ماتم کر کے آدھے کدی واندے دریا دیا منہ تروندہ مرحبا واندے دریا دیا لہرہ لوے کے آدھے ظافر تو وے دھاریوں حسین مریندہ رہا. او میں صدقے ہو جاؤں او میں صدقے ہو جاؤں. آدھے کوئی وسیلہ ہے جے اگر تو میرا ایک پیغام کیا مداخانی کیا ذاکری امام حسین علیہ السلام دی کوئی کے ذاکری کرزی کسے کی منگیا امام حسین علیہ السلام دے در تو او میں دارین قربان کر دے ماں کوئی وسیلہ ہے جو تیرے دادے نال میری ایک ملاقات ہو جائے. آدھے تسی استاد ہو محترم ہو میں جا کے دادے نوں گزارش کر دوں بچہ پھریے لازے دے بات سامنے روندہ ہے ویلے ہاتھ بن کے پیادے جی میں گیا دریا دی منتے بیٹھا روندہ ہی مظلوم دی تسن ودہ روندہ ہی. میں جا کے دادے نو آکھے ہے کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک ملاقات کرو. اگلا جملہ کیویں سڑسو آدھے میرے دادا منہ تے بیٹھ کے آدھا میں جاندہ جے میں ملیا نا اس میرے تو پوچھنا ہے بھئی چادر کیویں لتھی ہے بھلا ہوئی ہائے رنگ ہو رہی مجلس سے آزاد کیسے منگلے اللہ اکبر ہو کبیرہ اس میرے تو پوچھنے نکھی ویکھے حال او میں صدقے ہو تو میں تو پہلے موت ودا کو لیندہ پتہ نہیں موت کیوں رس گئی ہے میرے تو بعد حسین دے میری طرف معذرت کر ہون مرزا صلاح چکے مہر آئی سائیاں تے ناز آئی ہاتھ بنے تو رو کے پیادن آخری بیٹا استادم لیکن تیری منت کر کے پیادہ ایک ویری ٹر جا تے اپنے دادے نو جا کے آکھ مرزا سلامت علی دبیر پیادہ ہے اگر آج تو میں نہ ملیوں میں بروز معاشر جدہ زخمی حسین معاشر چاہتا ہے ہاں بھلا ہائے کر کے رو بنا لے میں آقا حسین علیہ السلام نو تیری شکایت کرسا ہوں بچہ روندہ گیا ہے تا جلدی دے نال بلے خوشی نال چہرہ کھلے ہوئے حد بن کے پیادہ جی مبارک ہوئے دادے اور فرمایا بھی کل خمیس دا دن نے کل علی رات جمعرات جمعے دی درمیانی رات لکھنؤ دی جامع مسجد لمہ مینار دے تلے میں آکے تو آڑا لیمہ مینار بھی پڑھ دے لمہ مینار بھی علماء اس نے پڑھ دے رہے اس مینار دے تلے آکے میں اد رات تو بعد
جدہ ہر کوئی ٹروے سی نا مسجد چو اس وقت میں تواڈی ملاقات کر سکتا. کون اندازہ کر سکتا ہے کیفیت مرزا سلامت علی دبیر دا؟ بچے بھی رو رہے انشاءاللہ اپنے کسی غم بھی نہ رووے رومن آلے دوڑے اپنے گھر آئے. خمیس دا دن اگلا دن آیا, شام ہوئی گھر آئے. اہل خانہ نو دسے اگر اج رات آون چ دیر ہو جاوے یا میں نہ آواں تو پریشان نہ ہوئے, میں کسی ضروری کم میں چاہ دعا کرو انشاءاللہ توڑ چڑھے. مغرب دی نماز آ پڑی, نمازی بیٹھے رہے تاکہ بات ہوندی رہی. نمازی ٹر گئے. مرزا سلامت علی دبیر کدی سجے ٹر دین کدی کھبے ٹر دین کدی سجے ٹر وط وطرشل منہ کر کے آدن کیڑا ویلا آوے میں حسین دے عاشق نو او میں دارین قربان کر دے وہاں. القصہ آدھ رات ہوئی مسجد چو نکلے اس مینار والے پاسے قدم چاہے مرزا سلامت علی دبیر نے روانالیو. مرزا سلامت علی دبیر آدن جدہ میں قریب گیا تو میں ویکھئے اس مینار دے قریب کوی ہیکل جن دے زانو بلندن زانوان تے ہتھاں تے متھے چٹیاں والنج کھا کے تو رو رو کے پیادہ حسین میں اجے جیندہ بدا حسین بجدے گھوڑے تو لہنا لاکبر دا بابا بہن روحانیت مجلس سے حسین ہے. مرزا سلامت علی دبیر فرمائے سلام میرا سلام زافریں زانوہ تو سر چاہ کے پیادن مرزا سلامت علی دبیر ہیں. کون سمجھے مرزا صاحب نے لفظ کیوے سنے حسین. مرزا صاحب آدن میں اتنا تیز قدم ٹریاں بھئی قریب آ میں جھن پوہاں جھن دیو مرزا نو آ کے زافر جن نے ہتھا تو نپ کے اٹھایا ماتمی نال ہون میری گلے ہاتھ بن کے پیادن اللہ دے نا تے پہلے وکھا چما جنان دے نال تیرا ضربہ چل دی مرحبا اللہ دے نا تے میں نو وکھا چما جن دے نال اکبر دے سینے جو بھنی ہوئی سانگ بیٹھی تو میں صدقے ہو میں صد کافی دیر تک ایک بھائی دے گل لگ کے روندے رہے. مرزا سلامت علی دبیر امام لائے فرمایا ہنو حال سنا کہڑا. فرمایا جائیں واسطے سڈیم پرواز کیتی ہے زافر منہ دے بھار جٹھے ہاتھ بن کے پیا دے میرے تو کربلا نو جس دے دی کربلا سنیے ویکھیے میں سنا نہیں سکیا. مرزا صاحب میرے تو کربلا نو فرمایا تو نہ سنے سے میں مرثیہ کیویں لکھ میں کیویں شیئن دس ایسا جو آلیہ دا بھرا کیویں مرینہ رہے نہ لگا. مرزا سلامت علی دبیر میرا یہ پوترا جیڑا تو آڈے کول پڑھ دے بیرے علم میں چھ میرے دادے دے سر تے پاگ امیر المومنین بدائی ساڑی شاہی صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام دا. یہ جیڑا پوترا تو آڈے کول پڑھ دے نا پہلا وین سہی رنگ ہو رہے مجلی کشم منگلی بھی ہے رومان آلیو تڑپ کے پیا دے میں اندے پیو دی شادی دی تاریخ رکھی سادہ شاہی خاندان آئی تاریخ سناما تاریخ سارے انہوں پر جگری چو ہے نکلے ازادارو. میرے سفر میں تاریخ کیڑی رکھی ہیٹھا مو کر کے آدھے 21 ہجری دا محرم بھلاو ہے واؤ نہ تھکانا لے لوگو صدقہ انشاءاللہ کربلا بنوے کھو میری دعائی میں 21 ہجری دا محرم دا دن شاہی خاندانہ اطلاع ہو گئی. مرزا صاحب جدہ 9 محرم تے دامی دی رات آئیے نا برادری آمنا شروع ہو گئی جنات دے قبیلے آنے شروع ہو گئے صحرا جزیرے ہر چیز پر ہو گئی کھیت کھلیان بھری گئے درخت حجر شجر ہر شے بھری گئی جو حد نگاہ جنات نظر آمدن دا محرم دا دن چڑھے فجر دی نماز صبح جماعت پڑھی. ارادہ ہے بھی جمعے تو پہلے جمعے دا دیں ہے جمعے تو پہلے میں پوتر نو سہرہ پاواں جدہ جمعے تو پہلے وقت ہویا میں سہرہ چایا سہرے دیا میں لڑیاں نپیا پوتر آیا پوری برادری نے درود پڑھیا محمد والے محمد تے میں ارادہ صدقہ ہائے کر کے روانا لیو آدھے میں ارادہ کیتا میں پوتر دے متھے تے بسم اللہ کرا میں سہرہ پاواں یا میں برادری چ نگاہ کیتی ساری برادری آئی میرا عامر نامی پتریر جن جڑا وہ بھی شاہی قبیلے دا بادشاہ ہے وہ میں نظر نہیں آیا. تو میں پوچھیا جنات تو بھئی عامر نہیں نظر آ رہا چاچے دا پتر نہیں نظر آ رہا تو اس دی گھر علی دسے ہے لفظ بڑا اوکھا ہے یہ میرے اپنے دل تے بڑی چوٹ لگ دیئے. اگو جواب برادری چو اس دی گھر علی دسے 3 دن ہو گئے او ملک عراق گیا واو کربلا دا غریب مولا ایک میری آگایا مولا تیرے اجڑن دے بڑے میں دارین قربان کر دے ماں میں صدقہ ہوں ماں 3 دن ہو گئے ملک عراق گئے شادی دی اطلاع ہے قریب پہنچنا لے پوری برادری نو مرزا صاحب میں فرمایا میرا پتریر ہے جب تک کو ناسی ہو بادشاہ ہے وہ بھی
اتنی دیر تک میں پتر نو سیرا نہ پیسا. اس دی انتظار جمعے دی نماز پڑھی. جمعہ ہو گیا, انتظار شروع ہو گیا. جدو عصر دا وقت مرزا صاحب قریب آئے نا, میں برادری نو آکھے لگ دے پترے رس گئے, چلو ولاؤ منے ساں تسی ساری برادری جنات نو آکے تسی درود پڑھو, میں پتر نو سیرا پاوا. اد مرزا صاحب میں بسم اللہ پڑھ کے میں جی میں سیرا چایا, میں ارادہ کیتا میں پتر دے متھے تے سیرا پاوا. جدو میں گڈھی رلائی نا, ہائے بے واسے نکلیا زدار دی, ایک دھوڑ پھٹیے تے آواز آیا سیرا نہ پاویں سہرے رول گئے. مرحبا, وہ آئے ہی نہیں جدی ہائے نہیں اجتا ہی نکلی. کسے آکھیا ہٹ جا سیرا نہ پاویں, میں ویکھ آیا کوئی غریب ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. شالا کربلا ونج ویکھو چھٹی والے دیں بھی گھر نے بیٹھے, مظلوم دی پھوڑی تے آئے شالا کسی دے محتاج نہ ہو, او میں دارین قربان کر دے. مرزا صاحب میں ویکھیا تو وہ میرا عامر نامی پتریر, لیکن مرزا صاحب جڑی مجھ حالت ویکھی نا, وہ شاہی خاندان دا کوئی فرد سوچ ہی نہیں سکدا. اس دے سر تو تاج لتھ ہویا, گریبان اس دا چاک آئی, اکھوں دی رو رو سرخن. قریب آیا, میں سنو ویکھ کے آکھیا ایک دا آیا چرکا ہے, حالت کیڑی بنائی ہوئی ہے. آئی دے تا پوری برادری تن ویکھیا, کھڑا غریبانہ لباس پڑھائی. ویک تا صحیح, او میں ہاتھ بن کے مرزا صاحب آدھا زافر تیری منت کردہ پتر دا سیرا تروڑ. کھلے زینب دیوال زافر آدھے میں بھرانو آکھیا منت لا درود پڑھ میں سہرا پاواں. اگو منہ تے ماتم کر کے آدھا سیرے نہ پا, میں کربلا سہرے ٹوٹ دے وے کھایا. مرحبا مرحبا, کوئی رہ نہ جاوے اس عبادتی چو. زافر آدھے مرزا صاحب میں آکے آکن مریندہ وے کہیں, ہاتھ بان کے آدھے شادی دی اطلاع تے میں پرواز کریں دا کربلا دے جنگل چو لگیا. جملہ دسے سی جو ماتمی کڑی جات بیٹھے نا میرا دے زافر پھرا, یا کربلا دے جنگل چو لگیا. آدھے جڑے ویلے میں جنگل چ ڈٹھا 9 لاکھ مارنا لا, ایک کلا غریبا جڑا گھوڑے دی زین چا, او جڑا ول ول رو رو کے آدھا نہ مارو. حوصلہ 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 میرے بزرگا. مرحبا میں نوکر ہوں میں لکھوریا رومانا لو لکھوریا کبابا. آدھے 9 لاکھ مارنا لہا کلا مریوانا لہا. آدھے زافر بھرا جدہ میں ویکھیے زافر آدھے نیڑے آ, میں سیرا پاوا کئی غریب دنیا چ مریندے رہندے. آدھے مرزا صاحب میں گڑ دے وڑ لگا, میرا بھرا نیڑے آ کہ میرا ہاتھ نہ پیا. آمیر رو کے آدھا سیرا پا نہ پا تیری مرضی, پہلے گل سن لے. میں بھی آکھیا کوئی غریب ہو سی جن دنیا مارن تے جوڑ گئی ہے, اسے دھیان اچ میں پرواز کیتا یا پچھو تلواراں دا کڑکار آیا. آدھے زافر میں موڑ کے ویکھیا سوار دے پاسے کسے ترے پھلا تیر, ماتمی نال گل خون دا پرنالا. او سوار دا منہ مدینے دو پھریا, پاسے تے ہاتھ را کے آدھا اما زہرا. مرحبا. رو لے, رون تو وڈی کوئی عبادت نہیں مظلوم دے غم میں. سوارا دے اما زہرا تیرا بھی پاسا. مرحبا. بے وس پہ رون دے ہو یار. آدھے اما زہرا تیرا بھی پاسا زخمی ہویا, بلانیاں دے ڈیرے تے بیک رووانا لیو. زہرا دا نام آیا. زافر آدھے مرزا صاحب میرے ہاتھی چو سیرا ڈھے پیا, ماتمی نال گل آدھے وال کے ہویا. میرا پتریر پیا دا زہرا دا نام سن کے مینو شادی بھول گئی. میں اس زخمی سوار دے کول جالت تھا, میں ان دی واگے چت پا کے آدھے او غریب کیڑی زہرا دا نا چایا.
ماتمی نال گل پاسے ہاتھ رکھیا دا مدینے والی زہرا میں آکھیا اے دسا جو زہرا اندے بابے دا نام کیا ہے رومن والے آدھے ظافر بھرا میں اندے بابے دا نام پوچھیا تا دے محمد عربی ماتمی نال گل میں آکھیا جے او محمد تا تو کون ہے کوئی جواب نہیں دیندا امامہ لہا کے پاسے تے پٹی بن کے آدھے میں نہ پوچھ میری طرفوں آکھی ہائیو ظافر نو شاوے چمکتلا دے بہ گئے تیرے پتر نو سہرا ہائیو پاوا میرا اکبر زی سر تے ماتم دا پرسا ظافر پیر پیادا یا اجے لاش اکبرا دین آئی چاہی مینو قاسم گولنا آئیو پہ گئے شبیر پیادا یا اجے بازو خواہ مرحبا مرحبا ماتمی سونا لگ دے ماتم نال بابا مولا کوڑی زندگی دراز فرماوے اجازت دیو تک وین جائیں تیلی دیاں دھیاں دی مورے اچھا میرا ویر جی لکھ ویری آکھا ساریاں دی مرضی ہے ظافرو غریب ان بولے نہیں تے رو کیا دائی میری طرفوں آکھی ظافر نو شاوے چمکتلا دے بہ گئے تیرے پتر نو سہرا مرحبا مرحبا اگلا بند جیڑا کیویں برداشت کرے سو کچھ جوان تا ایسے جڑے ہو سکتے 8-10 سال دے بعد بند سن رہے ہو میڑ ماتم دے سیسی کہندے دل لج قبر حسین مرزا صاحب میں پوتر دے سیرے تروڑے میں برادری نو آکیا ٹر جاؤ ساڑے پیر مری گئے ماتمی نال گل جناتا دین ظافر شبیر کوئی تیرا پیر تا نہیں آدھے مرزا صاحب جناتا لشکر لے کہ میں کربلا گیا ہن تسی جانو تے 12واں امام جانے اتنی گل کر کے اڑیے تے منہ دے بھار ڈھٹھائے مرزا فرمایا وال کے ڈٹھائی منہ تے پیٹ کے آدھا جڑا میں پہنچا دووے پیاتے تھی بیٹھے ایک بیٹھو گل لائی نایا ہاتھ کٹ دی ان دی گردن چو او سجن کان ماتا منہ تے پیٹ کے آدھا میں کانڈ چاکی تھی اللہ علمت اللہ ہے اللہ عدائہ مجمعی